ٹھیک ہے. دوسری روایت نے فرمایا اور کہا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے جو ہے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی بنا شرعی عذر کے. بس چھوٹی موٹی باتیں پسند نہیں آ رہا, اس کی انکم بہت کم اور چھوڑ رہی ہے, یہ شرعی عذر نہیں ہے. ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس بات کو بہت سنگینی سے لے. والدین کو چاہیے اپنے بچیوں کو سمجھائے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر جو اپنے بیٹیوں کو نہ بٹھا لے. کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ, کتنی بری بات ہے, طلاق شوہر کا حق ہے اور آپ بیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے, شرعی عذر بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں, اس بات کو سمجھنے کی. تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں ہوتا ہے اس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے, اور اس کے تعلق سے اتنی سخت وعید حدیث میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, وہ ہے حالت حیض کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا, یا ایسی جگہ پہ ہم بستری کرنا جو غیر فطری ہے پیچھے کے حصے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت حدیث کے الفاظ تو ذرا غور کیجئے, جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے دبر میں جمع کیا یا کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. وہ ایک شریعت کا منکر ہے, اس شریعت کا اس نے انکار کیا جس نے وہ عمل کیا. اس کے لیے کفارہ شریعت نے باندھا ہے, بہت سخت جرم ہے, لیکن لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے, یا یہ تعلیم شاید حاصل کر ہی نہیں رہے, اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ نکاح جب کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کے تعلق سے, اس کے آداب, اس کے تعلق سے تمام معاملات کو سیکھا جائے. دنیا کی تمام چیزوں کے اندر ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, سب چیزوں کو سیکھا جا رہا ہے, لیکن شریعت کے مطابق کوئی چیز ہو تو وہاں ہم کو شرم آ رہی ہے, وہاں سیکھنے میں شرم آتی ہے. دنیا کی بہائی میں ہم کو شرم نہیں آتی. ہمارے بچے 11ویں 12ویں کے اندر جاتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں, جس کے اندر عورت اور مرد کے جو ہے اعضاؤں کے اور تفصیلات پورے جسم کی تعلیم ہوتی ہے, وہ پڑھانا تو منظور ہے, لیکن بچے کو یہ سکھانا کہ شریعت تمہاری اور ہماری شریعت مطہرہ کیا سکھاتی ہے ہمارے بچوں, وہ ہم کو جو ہے بے شرمی بے حیائی, اور جو بولتا ہے وہ بے شرم آدمی ہے, وہ بے حیا ہے, اس کو عقل نہیں ہے, اس کو شرم اس کو ہے. بے شرم تو وہ ہے جو ان باتوں کو نہ بتانے کی وجہ سے امت کے اندر یہ باتیں پھیل رہی ہے, یہ برائیاں پھیل رہی ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے جو باتیں میاں بیوی کی تعلقات کی میں چوتھا گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا, یہ بہت سخت بری بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ 2 نہیں, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے, وہ 3 ہو جاتے ہیں. اور میری بات یاد رکھیے, جب بھی بارود اور آگ, چاہے کتنے بھی اچھے دوست ہو, بارود اور آگ ملتے ہیں دھماکہ ہونا ہی ہے, چاہے کتنے اچھے دوست ہوں. آگ بھی بول رہی میں اچھی دوست ہوں تمہاری, بارود بول رہا بہت اچھا دوست ہوں, لیکن جب ملیں گے تو سوائے دھماکے کے کچھ نہیں ہو سکتا. انٹینسٹی زیادہ کم ہوں گی لیکن دھماکہ ضرور ہوگا. تو مرد اور عورت جب غیر محرم ملتے ہیں, یہ بارود اور آگ ہے, یہ کبھی بھی کتنے اچھی نیت سے ملے یہ دھماکہ ہونا ہی, یہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں.